بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ محترم حضرات، محاضرات دعوت کے سلسلے میں یہ نشست فضائل دعوت کے عنوان پر ہے۔ دعوت اللہ کی عظمت، جلالت اور اس کی رفعت و شان کے دلائل میں سے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ مالک ارض و سما اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ تلقین کی، حکم دیا، ارشاد کیا کہ دنیا میں جا کر اگر تم میری ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو تم اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ گے، کوئی خوف حزن و ملال نہیں ہوگا اور تم واپس اپنے حقیقی ٹھکانے، اصلی منزل جنت کی طرف آ سکو گے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی دینی، ایمانی، اخلاقی رہنمائی کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ تو ان آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی اور یہ بھی لوگوں پر ایک بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ تو اللہ کی یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوئی، اس کا عظیم مظہر حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہے، اور پھر ان کی بعثت کا جو حقیقی اصلی مشن، مقصد تھا، وہ دعوت اللہ ہے، اور بالخصوص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور جن کے دست مبارک میں قیامت کے دن لوائے حمد ہوگا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے، ان کی بعثت نبوت کا مقصد بھی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا حقیقی مقصد دعوت اللہ، اور پھر اللہ نے آپ کو اس مشن میں گامزن رہنے کی تلقین کی حکم دیا، اور آپ نے اعلیٰ وجہ البصیرت، حکمت، دانائی کے ساتھ اس اہم فریضے کو سر انجام دیا۔ یہ آج کی گفتگو کا ملخص ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم اس اجمال کی قدر تفصیل کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 اور 38 کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے سامان ہدایت آئے گا، تو جو تم میں سے اسے فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، تو اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یعنی وہ انسان جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا تو وہ اپنے اصلی مقام جنت کی طرف آ جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، اس کی آیات کو جھٹلائے گا، تکذیب کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، الیاذ باللہ۔ اور سورہ واللیل میں فرمایا ان علینا للہدی، کہ ہم پر ہی لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو ہموار کرنا، لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈالنا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان الدہر، بے شک ہم نے انسان کے لیے راستے کو واضح کر دیا ہے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اس کی شناخت اور اس کی علامات انسان کے سامنے واضح ہیں۔ اب یہ اس کے ثوابدیدی اختیار پر ہے کہ وہ ایمان اسلام والا راستہ اختیار کرتا ہے یا کفر اور ناشکری والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح انسانیت کی خدمت کے لیے کائنات کا سلسلہ پیدا فرمایا، کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیا، کائنات انسان کی مادی، جسمانی، ظاہری ضروریات کی تکمیل کے لیے موجود ہے، مخلوق ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کی باطنی، روحانی، ایمانی، اخلاقی تربیت کے لیے بھی ایک ایسا سلسلہ شروع فرمایا جسے ہم علم الوحی کہتے ہیں، وحی کا نزول، اور اس وحی کو لے کر آنے والے کائنات کے بہترین انسان لوگ، ان کو ہم حضرات انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسولوں کی بعثت اور ان کے سر مبارک پر جو تاج نبوت و رسالت سجایا، اس کا اصل الاصول اور اس کا حقیقی ہدف یہی تھا کہ یہ لوگ جو کائنات کے بہترین دانشور ہیں اور پوری نوع بشریت کا خلاصہ تھے، اللہ نے ان کے ذمے یہی ڈیوٹی لگائی کہ دنیا میں جا کر اعلان کر دیجئے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور تردید کر دے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور مزید فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ قرآنی آیات کریمہ اس بات پر بین دلیل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی رسول مبعوث ہوا، اس کے فرائض منصبی میں سے اہم فریضہ، اولین فرض یہی تھا کہ وہ دنیا میں جا کر دعوت اللہ کے مشن کو اختیار کریں اور اسی طرف لوگوں کو بلائیں۔
تبشیر کی صورت میں، انذار کی صورت میں، واعظ و نصیحت کی صورت میں، اصلاح احوال کی صورت میں، تو یہ تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کا مشن دعوت اللہ ہے۔ یہ عمومی طور پر اور خصوصی طور پر نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کو بحیثیت رسول نبی جو مبعوث کیا گیا، اس کا بھی ہدف اولین یہی تھا کہ آپ دنیا میں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ آپ کی بعثت نبوت کا مشن ہے، اور اللہ نے اسی مشن کو اختیار کرنے کا آپ کو متعدد بار حکم دیا، اور پھر آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، کردار سے، اپنے رویوں سے اس حکم کو فالو کیا، ثابت کیا کہ واقعتاً میں اللہ کا وہ رسول ہوں جو اس کی مخلوق کو اس کی طرف بلانے والا ہے۔ تو آئیے اس حقیقت کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دو وہ آیات کریمہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا مقصد اولین یہی تھا کہ آپ داعی الی اللہ ہیں، مبلغ ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 28، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی انداز حصر ہے، تاکیدی اسلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا، وہ بطور بشیر خوشخبری دینے والا اور بطور نذیر ڈرانے والا، انذار کرنے والا۔ اور اس آیت سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص ماحول کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وادی حجاز، جزیرہ عرب، مشرقی ممالک، یا آپ صرف ایشین قوم کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، افاقگیر ہے، کافۃ للناس۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت پوری کائنات کو محیط ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک، خالق، رب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے، اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن کریم بھی تمام جہانوں کے لیے سامان رشد و ہدایت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت کریمہ، اور سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت کی وسعت، عالمگیریت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جامعیت بھی، اور اسی طرح قرآن کریم کا بھی یہ سٹیٹس، مقام بیان ہوا کہ یہ قرآن کریم بھی تمام جہانوں کے لیے باعث رشد و ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بہت سی آیات ہیں
جس میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا واشگاف الفاظ میں اظہار کیا کہ یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے اور تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ذریعہ نجات اور سعادت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ایک اہم مقصد یہ بیان کیا ہے کہ آپ بطور بشیر، نذیر اور داعی کے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46۔ تو ان دونوں آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف صفات بیان ہوئی ہیں ان سب کا تعلق دعوت الی اللہ کے مشن سے ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو مبعوث کیا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کیا صراحت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا ہدف اولین کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف اسالیب میں اس فرض کی تکمیل کے لیے حکم دیا۔ مثلا ارشاد باری تعالی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بہترین مجادلے کے ساتھ، ان کے ساتھ مجادلہ کیجیے۔ تو ادعو الی سبیل ربک، یہ محل شاہد ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اور ارشاد باری تعالی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کا کچھ مفہوم گزشتہ نشست میں بھی ذکر ہوا۔ تو اس میں جو محل استشہاد ہے کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، جو آپ پر اللہ کے احکامات کا نزول ہوا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شرارتوں سے، فتنوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں جو محل شاہد ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان، بلغ، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے۔ اور اسی طرح ایک تیسری آیت میں فرمایا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، سورہ شورى آیت نمبر 15، کہ آپ اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں، یعنی اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، وہ دین جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جميعا لے کر آئے۔ تو آپ بھی اسی شریعت کی طرف، اسی دین کی طرف بلائیں، اسی دین کی طرف۔ یہی دین تمام نبیوں میں مشترک ہے، اور اس دین کا نام دین اسلام ہے،
اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا، یہ تمام نبیوں میں قدر مشترک رہی ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی دعوت کے داعی ہیں، اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس پہ جم جائیے جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ تو یہاں فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، کہ اس طرف لوگوں کو بلائیے، دعوت دیجیے، اور فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، بس آپ قرآن کے ذریعے میری وعید سے ڈرنے والوں کو سمجھاتے رہیے۔ وَذَكِّرْ فَذَكِّرْ، ذَكَّرَ يُذَكِّرُ، تذکیر صیغہ امر ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی تذکیر اور واعظ و نصیحت سے حقیقی وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں حقیقی طور پر جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے اور ایک پیاس ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، سورہ الطور آیت نمبر 29۔ سو آپ سمجھاتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جو تہمتیں لگائیں حق بات کہنے کی پاداش میں اور حق بات کو ٹھکرانے کی صورت میں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ آپ کو کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے نعوذ باللہ اور دیوانہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کلام لے کر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اتہام کی تردید بھی کی اور حکم بھی دیا کہ آپ لوگوں کو تذکیر کرتے رہیں، ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے بالکل درست ہیں، ایسے نہیں ہیں جیسا یہ لوگ آپ کو الزام دے رہے ہیں۔ اور اسی موضوع کا ایک اہم گوشہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اور اپنے مشن کو پورا کرتے ہوئے پھر آپ نے اس دعوت اللہ کے عمل کو فروغ دیا، اور آپ کی صلاحیتیں، آپ کا وقت اور آپ کا مال سب کچھ اس راہ میں قربان ہوا۔ تو قرآن کریم میں اس کی بھی شہادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا کیا، اور اللہ نے جو آپ کو دعوت اللہ کا حکم دیا تھا مختلف انداز میں آپ نے اس کو کما حقہ پورا کیا۔ تو قرآن کریم کی اس حوالے سے متعدد گواہیاں موجود ہیں۔ جملہ شہادات میں سے ایک دو آیات کریمہ سماعت فرما لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ المؤمنون آیت نمبر 73۔ یقیناً آپ تو انہیں رائے راست کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، تقید در تقید ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے مشن کو قائم کیا، اس کے ساتھ آپ نے اپنے خلوص وفا کو لگایا، اور آپ نے ایک ذمہ داری کے ساتھ اس مشن کو پورا کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے، 157 میں الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ یہ بہت وزنی دلیل ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی آپ کا یہ وصف موجود ہے کہ آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں
بلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ان کا وصف کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، کہ یہ نبی بلائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے۔ گویا کہ تورات اور انجیل کے صحیح نسخوں میں بھی، صحیح تعلیمات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو آخری نبی آئے گا، نبی امی ہوگا، اس کے اوصاف میں سے اہم وصف یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کے عمل کو قائم کرے گا، اور دعوت اللہ ہی کے اہم مظاہر میں سے، اہم پہلوؤں میں سے ایک چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ نے ہر موقع پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ آپ کی جلوتیں، آپ کی خلوتیں، آپ کے حالات امن و خوف اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعوت اللہ کے عمل کو جاری اور ساری رکھا، اور آپ اس میں مصروف عمل رہے۔ اور آپ کس قدر حریص تھے، آپ کے دل میں کس قدر تڑپ اور جستجو ہوتی تھی کہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کا نقشہ بھی قرآن کریم میں یوں کھینچا گیا ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، سورہ فاطر آیت نمبر 8۔ سو آپ کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور سورہ کہف کی آیت میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، آپ اپنے آپ کو ضائع کر دیں اس غم اور فکر میں کہ یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، آپ پر اور اللہ پر ایمان نہیں لا رہے۔ ناظرین کرام، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دعوت اللہ وہ انسانی نوبل مشن ہے کہ جس کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لیا، اور پھر اللہ نے اس ذمہ داری کا اظہار حضرات انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کی صورت میں کیا، اور ان کی نبوت و رسالت کا جو ہدف اولین اور اول مقصد قرار دیا وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور پھر ان تمام نبیوں کے سردار اور سید البشر رحمت للعالمین، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، قائد ہیں، جن کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مشن کو لے کر آئے، اور دنیا اس بات پر شاہد ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے متعدد بار گواہیاں دیں کہ اس نبی نے اس مشن کو پورا کیا، اور آپ نے لوگوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف بلایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں، ہم بھی کاروان دعوت کا حصہ بن جائیں اور معاشرے میں خیر پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔